حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں بریانی کون سی کھانی ہے، چٹ پٹی قسم کی چیزیں، گول گپا ہے، دہی بھلے ہیں، اس کے اوپر چاٹ مسالے کا بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ انتخاب نہیں کرتے کہ ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آیا وہ ڈاکٹر صحیح طریقے سے کیس ٹیکنگ کر رہا ہے، کیس اسسمنٹ کر رہا ہے، کیس ٹیکنگ کے دوران آپ سے تمام وہ سوالات کر رہا ہے جو آپ کی صحت سے منسلک ہو، یا آپ کے سسرال والوں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کی بیوی تک پہنچ جاتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گلابی اور لال اور ایسے ایسے نیلے نیلے شیشے والے ہسپتالوں میں چلے تو جائیں گے، جو سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے، بولیں گے ہم دوا دیں گے ہی نہیں، پہلے یہ ٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں۔ تڑپ رہے ہو، پریشان ہو، دردیں چیخے مار رہے ہو، نہیں آپ ٹیسٹ کروائیں۔ حتیٰ کہ ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ بدن کا دماغ کا MRI پتہ نہیں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اس دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ کے ایسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں دماغ ایسا شارٹ ہوتا ہے نا کہ پھر ڈاکٹر اسد عربی تو اکثر اپنے مریضوں کو سخت ترین جھنجھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایک بات آج کل ہی یہ چل رہی تھی، اور ڈاکٹر اسد عربی کی کئی علماء سے بھی اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے، اور اتنا یہ ٹرینڈ بھیڑ چال کی طرح چلا جا رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور علماء باقاعدہ اس کی تصدیق دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب حجامہ کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ تو ڈاکٹر اسد عربی کے نزدیک حرامہ اور حرامہ اور پجامہ یا اس طرح کا حجامہ، یہ حجامہ نہیں اس کو کہیں، حرامہ کہیں۔ اگر میں مفتی ہوتا تو میں باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرتا، احادیث پڑھتا، اور پھر علماء کی محفل بلا کے ان کی محفل میں اس چیز کو سوال در سوال، اور پھر اس سوال کے اوپر پیپرز اور ریسرچ کر کے میں یہ کہتا کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اب اگر ڈاکٹر کی نیت سے میں یہ کہوں کہ بالکل یہ حجامہ طریقہ نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی اس کے کوئی میڈیکل بینیفٹس ہیں، جہاں علماء کا تعلق ہے، بڑے سے بڑے مفتیان سے بھی میرا ذکر ہو چکا ہے حجامہ کے سلسلے میں، صوفیاء سے بھی تعلق جڑ چکا ہے، اور بحث در بحث بھی چل چکی ہے۔ پوائنٹ جس کے اوپر میں نے بحث کی، ان سے میں نے پوچھا آپ کوئی بھی حدیث یہاں پہ بیان کر دیجئے، عربی زبان میں حدیث چاہیے، سند ہو اس کی باقاعدہ، اور حدیث کی کتاب جس میں حجامے کا طریقہ لکھا ہوا ہو، وہ جگہ، وہ موضوع اور وہ صحابہ کی محفل جہاں پہ حضور نے حجامہ کرایا ہو، حجامہ کا طریقہ جو حضور نے سکھایا ہے، تو وہ آپ بیان کر دیں۔ اب بات یہاں پہ سمجھ میں آ نہیں رہی کہ حضور نے اگر پیشاب کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، غسل میں ناک میں اور پھر گلے میں غسل کے فرائض علماء نے لکھے ہیں، جب پیشاب کا اور استنجے کا اور غسل کا طریقہ تک سکھایا ہے تو حجامے کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا؟ میڈیکل کی کتابوں میں حجامے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کا گندا خون نکل رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ حجامے کے ذریعے گندا خون نکالا جاتا ہے، تو جگر کا کیا تعلق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ تو جگر کرتا ہے، آپ جگر کا کیا مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں افعال؟ اور پھر جو اسپلین، پتا اور باقی جو اور کڈنی اور پخانے کی نالیاں جو آپ کا گند سارا نکال رہی ہیں، یہ خون کے اندر سے ہی تو نکل رہی ہے۔ اس سلسلے میں منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کا فیرملی سرپ بہترین خون کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کا گندا خون نکل رہا ہے اور اگر آپ حجامے کے ذریعے، جو کہ غلط طریقہ ہے،
آپ اپنا خون گندا نکلوا رہے ہیں تو اچھا خون بھی تو بننا چاہیے. اس خون کے اچھے کو کرنے کے لیے ڈاکٹر اسد عربی کی انتھک محنت کہہ لیں یا کوشش کہہ لیں، فیرم ڈی سیرپ یا اس طرح کے ہومیوپیتھک سیرپ ہیں جو آپ کا خون بناتے ہیں. بدن میں ہر جگہ خون کی سپلائی پہلے موجود ہے، تو اس سے بہتر کہ آپ حجامہ کرائیں یا حجامہ کے طریقے علماء فقہ کی کتابوں میں لکھیں اور اس کو سنت، فرض، واجب، مستحب، جو مرضی، مباح بھی کہہ دیں گے اور منطق بھی لگا دیں گے. منطق کے بعد ایک نئی چیز کوئی اور آ جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہیلا ہے، ہیلا. یہ ہمارے علماء کہتے ہیں، یہ علماء کی اصطلاحات بتا رہا ہوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ ان علماء نے جنہوں نے حجامہ کو حلال کہا ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے مریدین اور صوفیاء اور اپنی محفل کے حضرات کو یہ کہا جائے کہ آئرن کے سیرپ لیں، وہ بھی ہومیوپیتھک سیرپ. اس میں فیرم ڈی منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کا. آرڈرز کے لیے 0324341679 ہومیو ورکس میں ڈاکٹر اسد عربی ہیلتھ کوآرڈینیٹر. تھینک یو.